بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ویورز، میں ہوں زیڈ منہاس لیجنڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے دن اچھے گزر رہے ہوں گے۔ دوستو، بلیو ورڈ سٹی ایک نام ہے، ایک پہچان ہے، اور پاکستان کی جو مڈل کلاس ہے اس کو اٹریکٹ کیا بلیو ورڈ سٹی نے اپنی طرف، اور بلیو ورڈ سٹی ہمیشہ شہ سرخیوں کی نظر رہا۔ اس کے اوپر لوگوں کے مختلف تجزیے اور تبصرے آپ نے سنے ہوں گے، اور پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو آن گراؤنڈ جا کے چیزیں دکھائیں، جیسا کہ ہم نے آپ کو دکھائی بھی۔ آپ نے ہماری کاوش کو بڑا پسند کیا، اس کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ دوستو، اس وقت جو ٹاپک ہے وہ بلیو ورڈ سٹی ورسز پی آئی اے ہے۔ آج کل نیوز میں سب سے زیادہ جو چرچا ہے وہ بلیو ورڈ سٹی نے جو بولی لگائی ہے پی آئی اے کی، اس کے اوپر ہے۔ دیکھیں، بلیو ورڈ سٹی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلیو ورڈ سٹی جو ہے وہ کسی کمپنی کا پروجیکٹ نہیں رہا، وہ عوام کا پروجیکٹ بن چکا ہے، کیونکہ اس میں یہ واحد پروجیکٹ ہے جس میں اتنی بڑی تعداد میں پاکستانیوں نے اپنی انویسٹمنٹ کی ہے۔ نہ صرف پاکستان کے اندر رہنے والے بلکہ اوورسیز پاکستانی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں تو وہ بلیو ورڈ سٹی کا نام جانتے ہیں، اور انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ یہاں پہ کی ہوئی ہے۔ اس میں چند گزارشات بھی ہوں گی بلیو ورڈ سٹی کی مینجمنٹ سے، اور آپ لوگوں سے بھی کچھ باتیں کروں گا۔ سب سے تو پہلی بات کرتے ہیں جی پی آئی اے۔ پی آئی اے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک وائٹ ایلیفنٹ ہے، جو پاکستانیوں کا بہت بڑا پیسہ جو ہے ہر سال نکل جاتا ہے، کھا جاتا ہے، اور نتیجے میں پاکستان کو کیا دیتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہاں، پاکستان کی جو ایلیٹ کلاس ہے، پاکستان کے جو پالیٹیشینز ہیں، جو بیوروکریٹس ہیں، ان کے لیے سونے کی چڑیا ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پی آئی اے ایک نیشنل ایسٹ ہے، اور جب ایک نیشنل ایسٹ ہوتا ہے تو اس کی مالک جتنی بھی عوام ہوتی ہے، 22-25 کروڑ عوام اس کی مالک ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو 22-25 کروڑ عوام ہوتی ہے، اس میں تقریباً 2 یا 3% لوگ ہوتے ہیں جو اس اثاثے سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، یعنی کہ ہمارے وزراء، ہمارے سفیر، بیوروکریٹ، چاہے وہ ملٹری سے ہیں، چاہے وہ سول بیوروکریسی ہیں، ان کی ٹکٹیں کو کھاتے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ اپنے پرسنل پرک اینڈ پریویلیجز کے لیے پی آئی اے کو استعمال کرتے ہیں، اور ایز اے رزلٹ پی آئی اے ریونیو جنریٹ نہیں کر پاتی، اور پھر پاکستانی ٹیکس دیتے ہیں، پی آئی اے کو چلاتے ہیں۔ پھر پی آئی اے کے اندر جتنے بھی لوگ ملازمت کر رہے ہیں، وہ کوئی وزیر کا بندہ ہے، کوئی سفیر کا ہے، کوئی کسی بیوروکریٹ کا ہے، کوئی کسی کا ہے، کوئی کسی کا ہے، تو میرٹ کے اوپر لوگ آئے نہیں ہوتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ قومی ادارہ ہے اور اس کو جیسے چاہیں کھائیں، مال بنائیں، تو وہاں پہ مینجمنٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ پی آئی اے کی جو سب سے بڑی بڈ دی ہے وہ بلیو ورڈ سٹی نے دی ہے، کیونکہ پاکستان کا نیشنل ایسٹ ہے، تو ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ کسی پاکستانی نے ہی اس ایسٹ کو خریدنے کی بات کی ہے۔ اس کے اوپر مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ سعد نذیر صاحب کا بھی آپ نے بیان سنا ہوگا، انہوں نے کلیریفیکیشن بھی دی کہ کس طرح ایک اور کمپنی بنائی گئی، اس کے اندر اس کے ایسٹس جو تھے، مثلا جو امریکہ میں روز ویلٹ ہوٹل ہے، یا اس طرح کی امپورٹنٹ بلڈنگز جو ہیں پی آئی اے کی، وہ وہاں پہ انہوں نے ٹرانسفر کر۔ اب جس پی آئی اے کی بولی لگ رہی ہے اس میں پی آئی اے کے جہاز شامل ہیں، کچھ ایسٹس اور بھی ہیں، اور اس کی جو لائبلٹی ہے ایز پر چوئی صاحب وہ 200 بلین بنتی ہے، اور وہ لائبلٹی بھی یہ ٹیک اوور کر رہے ہیں۔ یعنی کہ 10 بلین کی اگر انہوں نے بولی لگائی ہے تو اس میں جو 200 بلین کی لائبلٹی ہے بلیو ورڈ پی آئی اے کی، وہ لائبلٹی پے کرنا بھی بلیو ورڈ سٹی، یعنی کہ بلیو ورڈ سٹی میں کہہ رہا ہوں بیسیکلی چودھری صاحب کی ذمہ داری ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑا رسک ہے، اور کسٹمر جو ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو پیسہ بلیو ورڈ سٹی لگا رہی ہے پی آئی اے خریدنے میں، یہ پیسہ تو ہمارا ہے، یہ تو ہم نے بلیو ورڈ سٹی کو دیا ہے ڈیولپمنٹ چارجز کی مد میں، کاسٹ آف لینڈ کی مد میں، وغیرہ وغیرہ۔ ڈیفینیٹلی 2016-17 سے یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا ہے،
اور جتنا رقبہ بھی خریدا گیا وہ لوگوں کے پیسوں سے خریدا گیا. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسہ بجائے آپ ڈیولپمنٹ کے لگانے کے، لوگوں کو چیزیں ڈیلیور کرنے کے، آپ یہ پیسہ ایک ایسی جگہ جھونک رہے ہیں جہاں پہ رسک فیکٹر انوالو ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ پورا بلیو ورلڈ سٹی ہی اس کے اندر چلا جائے لائبلٹی اتارنے میں، اور لائبلٹی نہ اتر سکے. یعنی کہ جو بھی 400-500 ملین ہے، 400-500 بلین جو بھی ان کے پاس رقم ہے، تو وہ ایسے نہ وہ ساری کی ساری رقم پی آئی اے کو کھڑا کرنے میں چودھری شاہ صاحب لگا دیں اور ہم بلیو ورلڈ سٹی کا کتبہ دیکھتے رہ جائیں. اور پھر ڈی ایچ اے کے ساتھ جو معاملات کی خوشخبری سنائی تھی انہوں نے، وہ معاملات بھی چل رہے ہیں ابھی بھی مارکیٹ میں. ریومرز جو چل رہی ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں پہ صرف بلیو ورلڈ کا نام ہی رہ جائے گا، مینجمنٹ چینج ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ، کہیں ایسا تو نہیں ہے ڈی ایچ اے ٹیک اوور کر لے گا. یہ باتیں سرے عام ہو رہی ہیں. اس سلسلے میں جی میں چودھری صاحب نذیر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، چودھری نعیم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایک پریس کانفرنس کریں میڈیا کے اوپر، اور آپ کی جو بیک بون ہے وہ بلیو ورلڈ سٹی ہے، اس کے لوگ ہیں، اس کے کسٹمرز ہیں، ان کو اعتماد میں لیں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے، اور انہیں اس بات کا ایک آفیشیل ورژن دیں کہ یہ جو ڈیل کرنے جا رہے ہیں اس میں جو ایسٹس انوالو ہیں وہ کیا بلیو ورلڈ سٹی کے ایسٹس ہیں یا ان کے اپنے اور بھی کمپنیز ہیں، کچھ 7-8 کمپنیز بلیو گروپ آف کمپنیز کے اندر کام کر رہی ہیں نا. تو یہ کسٹمر کے خدشات کو دور کریں. کسٹمر بہت زیادہ پینک ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو ہم سے ڈیولپمنٹ چارجز کے نام کے اوپر کاسٹ آف لینڈ سے زیادہ ڈیولپمنٹ چارجز لیے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ پی آئی اے کو خریدنے کی بات کریں، ایک ایسا نیشنل ایسٹ خرید رہے ہیں جس کے اوپر 200 بلین کی لائبلٹی ہے. تو بلیو ورلڈ سٹی وہ لائبلٹی ادا کرنے میں وہ پیسہ لگائے گا، یا پھر جن لوگوں سے وہ پیسہ لیا ہوا ہے انہیں وہاں پہ لینڈ ڈیولپمنٹ دے گا، پلاٹ دے گا، پوزیشن دے گا، اس پروجیکٹ کو آباد کرے گا. دیٹ از دی کوشچن. تو اس میں دوستو میرے خیال میں ایک میں ہی نہیں بات کر رہا، اور بھی کافی سارے یوٹیوبر انفلوئنسر بات کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر جلد ہی کوئی آفیشیل ورژن آ جائے گا. کل بھی سائڈ کی پر فنکشن تھا، ہم بھی ادھر ہی تھے، جس میں چائنا سے کمپنی آئی ہوئی تھی. ڈاؤن ٹاؤن میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ شروع ہونے جا رہا ہے، آئی ٹی پارک بن رہا ہے. تو یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. لیکن اب پاکستان میں نا انویسٹمنٹ اتنی شیکی ہو چکی ہے، لوگ اتنا ڈر گئے ہیں، کیونکہ جہاں پہ بھی انویسٹمنٹ کرنے جاتے ہیں تو آگے نام کس کا آتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا آتا ہے. تو لوگ ڈر چکے ہیں یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے میں، اور ایسا نہ ہو کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ لوگ یہاں پہ پاکستانی بھی یہاں پہ پیسہ لگانا چھوڑ دیں. تو یہ ہمارے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے، انہیں اپنے کردار کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے. ان کا جو بھی کردار ہے اس میں انویسٹمنٹ کے اندر، اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ پہلے بھی پاکستانی، آپ کو پتہ ہے 4,000 لوگ یہاں سے اپنا سرمایہ لے کے دبئی شفٹ ہو چکے ہیں، وہاں پہ انہوں نے کمپنیاں کھول لی ہیں، جس کی وجہ پاکستان میں بے روزگاری بڑھ گئی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ بھی اپنا کام وائنڈ اپ کر کے باہر چلے جائیں، جس طرح ملک ریاض صاحب جا چکے ہیں. تو لوگوں کو سپیس دیں. اگر آپ ساری سپیس خود کیپچر کریں گے تو لوگوں کا سانس گھٹنا شروع ہو جائے گا، اور لوگوں کے لیے یہاں پر رہنا مشکل ہو جائے گا. تو خدارہ میں اپنے اداروں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ لوگوں کو سپیس دیں، لوگوں کو سانس لینے کی آزادی دیں. لوگ سانس لیں گے تو کچھ سوچیں گے نا، پاکستان کا انویسٹمنٹ کریں گے پاکستان کے اندر. بہرحال بات دوسری طرف نکل گئی ہے. دوستو جی، ہم ہر پلیٹ فارم کے اوپر آواز اٹھاتے رہیں گے، لیکن میرے خیال میں چودھری شاہ صاحب کے ساتھ ایک تگڑی ٹیم ہے. ان کی فائنانس کے ڈپارٹمنٹ ماشاءاللہ بڑا تگڑا ہے، بڑے کوالیفائڈ لوگ ہیں. انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے یہ بڈ دی ہوگی. اور پھر یہ بھی بتا دوں، آپ اگر سوچ رہے ہیں کہ یہ سارا پیسہ بلیو ورلڈ کا یہاں پہ لگ جائے گا، تو میرا خیال نہیں ہے کہ ایسا ہوگا. بلیو ورلڈ سٹی کا جو پیسہ ہے، جو آپ لوگوں کا پیسہ ہے، وہ پی آئی اے میں کبھی بھی چودھری شاہ صاحب نہیں لگائیں گے. اور بہت بڑے پلیئرز ہیں پاکستان کے اندر. اب بلیو ورلڈ سٹی نے سیاست میں بھی قدم رکھ دیا ہے، ان کے ایم پی اے بھی ہیں چودھری نعیم اعجاز صاحب. تو پیسے کا ایشو نہیں ہے کہ پیسہ بلیو ورلڈ سٹی کا آپ لوگوں کا وہاں پہ لگے گا. نہ یہ کوئی مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ پاکستان میں اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو سامنے نہیں آتے کسی اور کو سامنے کر کے
یہ ساری ایسی انویسٹمنٹ کی ڈیلز ہوتی ہیں، یہ بات میری یاد رکھیے گا۔ آپ کے سامنے وہ کیا تھا، اومنی گروپ والا یاد ہے نا آپ کو؟ جس نے اومنی گروپ کو کھڑا کیا، تو اس کے پیچھے پیسہ کس کا تھا؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ زرداری کا تھا، ٹھیک ہے؟ تو میرے خیال میں کچھ لوگ نا اس بات کو اتفاق کریں گے میری کہ بظاہر بلیو ورلڈ سٹی 2017 میں اٹھا اور اسٹرگل کر رہا ہے اور ایک دم اتنا بڑا سنو چینل کھول لیا اور ابھی یہاں پہ آ گئے۔ اب اسی طرح آپ دیکھ لیں نا پارک ویو سٹی، حلیم خان صاحب کو دیکھ لیں، ان کے پیچھے کس کا پیسہ لگا ہوا ہے، آپ کو ساری حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی۔ تو یہی چیز ہے بلیو ورلڈ سٹی، بلیو گروپ آف کمپنیز کے پیچھے بھی، کہ یہ پیسہ سارا بلیو ورلڈ سٹی کا نہیں ہے، بلیو گروپ آف کمپنیز کا نہیں ہے۔ یہ میری اسیسمنٹ ہے، یہ پیسہ کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے، تو اس اینگل کی پر بھی آپ سوچیں۔ لیکن جو بلیو گروپ آف کمپنیز کی پہچان ہے وہ بلیو ورلڈ سٹی ہے، وہ پی آئی اے نہیں ہو سکتا، وہ کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بلیو ورلڈ سٹی کو لاوارث چھوڑ دیا جائے۔ آپ مطمئن رہیں، بلیو ورلڈ سٹی ڈیلیور ہوگا اور اچھا ڈیلیور ہوگا۔ باقی جہاں تک پی آئی اے کی بات ہے تو وہ ہم نے گزارشات کر دی ہیں چوہدری صاحب سے کہ اپنا آفیشیل ورژن دیں اپنے بلیو ورلڈ سٹی کے کسٹمرز کو کہ اس میں رسک فیکٹر جو انوالو ہے اس کا کیا افیکٹ ہوگا بلیو ورلڈ سٹی کے اوپر، بلیو ورلڈ سٹی کے اینڈ یوزر کی اوپر اس کا کیا افیکٹ ہوگا۔ تو میرے خیال میں اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ جو باتیں میں نے یہاں پہ ریز کی آپ میرا پوائنٹ سمجھ گئے ہوں گے کہ پیسے کا ایشو نہیں ہے چوہدری صاحب کے لیے، پیسے کا ایشو نہیں ہے، پیسہ تھرڈ پارٹی کا بھی ہو سکتا ہے، نام بلیو ورلڈ سٹی کا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ بہرحال جی، یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، پاکستان پائندہ باد۔